الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں جس موضوع پہ سب سے پہلے کلام کرنے جا رہا ہوں، اگر اسے تو درست انداز میں لیا گیا، ایک ایسے شخص کا کلام جو اپنے دل کے اندر اس ملک کا درد رکھتا ہے، تو پھر تو خیر ہے، لیکن اگر اسے کوئی اور معنی پہنائے گئے تو یہ میرا آخری ولاگ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا آخری ولاگ ہو سکتا ہے، میں سچ بولنے سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا، باز نہیں رکھ سکتا کہ میرا اندر ہی مجھے یہ جرم کرنے پہ کبھی چھوٹ نہیں دے سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آپ کا پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے جس موضوع کو میں لینے جا رہا ہوں وہ سمندر پار پاکستانیوں کا ایک اجتماع۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب سمندر پار رہنے والے، محنت کرنے والے جو پاکستانی تھے؟ یہ جواب میں ہی آپ کو دیتا ہوں، نو، بالکل نہیں۔ یہ سب ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے، باقی تو خیر ہے، یہ سارے مسخرے جو جی چاہتا کرتے، لیکن آرمی چیف کو وہاں بلوانا اور آرمی چیف سے ایک سیاسی تقریر کروانا، کیا ہمارے آرمی چیف کو بتانے والا کوئی نہیں کہ وہ یہ لوگ، یہ 2 ٹکے کے بازاری لوگ، یہ چور ڈاکو لٹیرے، یہ 16 سیٹیں جیت پانے والے اور خود ہارا ہوا وزیر اعظم، اس کے ہاتھ میں اس طرح آرمی چیف کھیلے، یہ میرے لیے صدمے کا باعث ہے اور ملک اور قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے دیکھا انڈیا کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں، کیا آپ کو علم ہے کہ انڈین آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب یقیناً نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آسمانی لہجے میں قوم سے خطاب کر رہا ہے، اور جو کچھ آرمی چیف نے کہا، دیکھیے پاکستان اسے قائم رہنا چاہیے، پاکستان اسے پھلنا پھولنا چاہیے، پاکستان اس کی طرف اگر کوئی نظر اٹھائے تو نظر اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دینی چاہیے اگر وہ دشمن ہو۔ اب میں آؤں گا بلوچستان کے اندر اور KPK کے اندر جو اس وقت صورتحال پائی جاتی ہے، اس پہ بھی میں کلام کروں گا، لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف چند 100 لوگ ہیں اور ہم ان کا کلا کما کر دیں گے، یہ ہم سے پاکستان لینا چاہتے ہیں، اور بابا وہ پاکستان نہیں لینا چاہتے، وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ، یہ انتظامی مسئلہ ہرگز نہیں ہے، یہ غداری کا مسئلہ نہ کل تھا نہ آج ہے۔ سگے بھائی، اگر یہ کوئی ان میں سے محسوس کرے کہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کوئی دوسرا بھائی، تو دیوار لگا لیتے ہیں، وہ گھر بدل لیتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ خاندان بھی ہے جنہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے ناانصافی نہیں کی، بلکہ وہ قربانی کے دائرے میں کھڑے رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ آج بھی ہم ان خاندانوں پہ فخر بھی کرتے ہیں اور انہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ ملک، یہ ہم سب کا گھر ہے، سندھی ہوں، بلوچ ہوں، پنجابی ہوں، پشتون ہوں یا اور قومیتے ہوں، یہ ہم سب کا اور ان سب کا گھر ہے۔ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیسے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے دونوں گال اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لے کر ماتھا چوم کر پوچھتے ہیں کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی ہوئی ہے، آنکھوں میں غیظ و غضب ہے، ہاتھ میں تلوار اور بندوق پکڑ لی ہے اپنوں کے خلاف، اس کی وجہ تو بتاؤ۔ ان وجوہات کو تلاش کر کے انہیں دور کیا جانا چاہیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں مکمل باشعور تھا جب 1970 اور 71 میں مشرقی پاکستان میں آپریشن جاری تھا، اور یحییٰ خان شراب کے نشے میں، نشہ شراب کا ہو یا طاقت کا، نتائج یہ ایک جیسے نکالتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ یاد رکھیے گا۔ اور میں نے آج سکرین پر آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کا جو لہجہ دیکھا، جو اس میں تندی اور تیزی دیکھی، جو اس میں جاہ و جلال دیکھا، جو اس میں لپکتے شعلے میں نے محسوس کیے، اس سے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان ٹوٹ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک امید کی کرن بھی مجھے دکھائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ شاید پاکستان بچ جائے۔ پاکستان کے بچنے اور سالم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ فوجی قیادت، یہ جن کے ہاتھوں چڑھی ہوئی ہے، میں پھر کہوں گا، یہ بازاری لوگ، یہ ملک اور قوم کو لوٹ کر کھا جانے والے لوگ، یہ فارم 47 کے ذریعے قومی اسمبلی میں پہنچنے اور پھر پہنچ کر وہاں جیلی حکومت بنانے والے لوگ، کیا عاصم منیر صاحب جہاں قرآنی آیات ہمیں سناتے ہیں، کیا کسی قرآنی آیت کو پڑھ کر، چلے ایک آیت پڑھ لیں گے، لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت ہو جھوٹوں پر اللہ کی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے الیکشن جیتا تھا؟ یہ جائز قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، یہ MKOM والے، یہ پیپلز پارٹی والے، یہ نون لیگ والے، اور کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت جائز حکومت ہے؟
یقیناً نہیں. یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت سے پرائمری سکول کے بچے بھی آگاہ ہیں. تو جب ہمارے چیف حافظے میں موجود موقع محل کی مناسبت سے ٹیلی کرتی ہوئی مطابقت رکھتی ہوئی کوئی آیت قرآنی پڑھتے ہیں تو لوگوں کا دھیان ادھر جاتا ہے کہ یہ جو کچھ یہ ملک میں ہو رہا ہے کیا ان کی جرت ہے؟ کیا خالی الیکشن کمیشن کی یہ جرت ہو سکتی تھی؟ کیا عدالتیں از خود یہ کر سکتی تھی؟ اس کا جواب 26 کروڑ عوام کا یہی ہے کہ نہیں. اگر نہیں تو پھر یہ سارا تماشا، یہ ساری ڈبہ فلم، یہ ساری ناجائز حکومت مجھ پر اور میری قوم پر 26 کروڑ عوام پر کس نے تھوپی ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، آپ اس کا بوریا بستر لپیٹیں. کیا آپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے؟ میں آنے والے کل کی بات نہیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ٹکے ٹنڈ بک جائے عمران خان، لیکن آج لمحہ موجود میں 90% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% عوام فوج کے خلاف کھڑی. ہماری پوری فوج نہیں. جب بھی میں کہتا ہوں فوج کا ذکر کرتا ہوں تو میری مراد جوانوں سے نہیں ہوتی، کپتانوں سے نہیں ہوتی، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرل، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ کور کمانڈر تک بھی نہیں ہو، کیونکہ ایک ڈسپلن ہے. 10 کور ہو، 111 بریگیڈ ہو، منگلا کا کور کمانڈر ہو، ISI کا چیف ہو، MI کا چیف ہو، بس کافی ہے. باقی تو ساری فوج جو ہے بے معنی ہو گئی. تو آپ جو فیصلہ ساز ہیں لوگ، آپ اس ملک پر رحم کیجئے، اس قوم پہ رحم کیجئے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ خود اپنے آپ پر رحم کیجئے. میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، وقت گزر جاتا ہے. وہ کسی نے کہا کہ زندگی 40 دن کے اندر، جسے ہم چھلے کا دور کہتے ہیں، جب بچہ زیادہ تر دودھ پی کر سویا رہتا، زندگی کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ 40 روز کے دورانیے میں کھٹکے سے بچے کی آنکھ کا کھل جانا اور پھر بند ہو جانا، یہ کھلنے اور بند ہو جانے کے درمیانی عرصے کا نام ہے زندگی. تو پہلے تو زندگی کی حیثیت اور مبلغ اوقات سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ماضی سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں. کہاں ہے یحییٰ خان؟ کہاں گیا پرویز مشرف؟ کہاں گیا جنرل ضیاء الحق؟ کدھر ہے آج کیانی؟ کدھر ہے آج جنرل باجوہ؟ کچھ سوچیے، اس ملک پر رحم کیجیے. ملک ٹوٹ جائے گا. یہ ایسا مسئلہ نہیں. آپ نے کہا کہ ہمیں تو 13 لاکھ فوج انڈیا کی کچھ نہ کر سکی. کیوں کچھ نہ کر سکی؟ یہی حالات تھے. انہوں نے در اندازی کی ہمارے ذاتی معاملات میں، ہم نے موقع دیا انہیں. ہمارے بنگالی بھائیوں نے پکارا انہیں مدد کے لیے، انہوں نے مدد کی اور پاکستان ٹوٹ گیا. آج چین آپ کے ساتھ نہیں. آج افغانستان کو آپ نے اپنا دشمن ڈکلیئر کر رکھا ہے. ایران کے خلاف آپ امریکہ کے اتحادی ہے. کھٹک رہا ہے کانٹے کی طرح ایران اب امریکہ کی نظر میں. ہندوستان کے ساتھ آپ کی دشمنی کہاں گئے آپ؟ چین، ہندوستان، ایران، افغانستان، کہاں کھڑے ہیں آپ؟ اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹک ٹاک منصوبے دے رہے ہیں لوگوں کو، صرف اس لیے کہ شاید لوگ عمران خان کو چھوڑ کے ان کی طرف توجہ دینی شروع کر دیں، جو کبھی نہیں ہوگا. جب تک عمران خان باہر نہیں آتا اور اقتدار میں نہیں آتا اور اقتدار میں آ کر خدا نخواستہ اس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی، اس سے مسائل نہیں سنبھالے جاتے، تب تک تو عوام عمران خان کے ساتھ ہیں. اور صرف عمران خان سے لوگوں کو توڑنے کے لیے اب جو قرض لیے جا رہے ہیں بھاری شرح سود پر، اور وہ بانٹے جا رہے ہیں کہ دروازے کھٹکھٹا کے ہم 10-10 ہزار روپیہ، بی بی اپنے باپ سے کہے جو کھربوں روپیہ لے گیا ہوا ہے وہاں سے دو. یہ شہباز شریف سے کوئی کہے، میں پہلے بھی کہتا چلا رہا ہوں، کر دے کسی تھانے دار کے حوالے سے، کان سے پکڑ کر اوپر اٹھائے گا، اس کی جیب سے 2-4 بلین ڈالر گریں گے نیچے. اس طرح حمزہ کی جیب سے، اس طرح حسن نواز اور حسین نواز کی جیبوں سے، ان کے خاندان سے کوئی 60 بلین US ڈالر تو ان کی جیبوں سے گر جائے گا. انہیں آپ لیے پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، ان کی حکومت کو آپ تحفظ دے رہے ہیں. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے کتنی نفرت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے فوج سے؟ میں آج بھی کہتا ہوں، میں تنقید برداشت کرتا ہوں، مجھ پہ تنقید کی جاتی ہے، میں دل سے کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں لینا دینا نہ عمران خان سے نہ کسی اور سے. یہی وہ فوج جس کی مدح میں ترانے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لبنی پھرے بازار کپڑے، تو وہ آج مذاق لگنا شروع ہو. آج اپنا مفہوم اور معنی کھو چکے ہیں یہ ترانے، صرف آپ کی پالیسیز کی وجہ سے. اور یہ میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ دکھ مجھے کیوں ہے؟ وہ دکھ اس لیے ہے، مجھے کہنے دیجیے. میں عاصم منیر صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ فوج میں بھرتی ہوئے، پھر جس وقت یہ انہیں کمیشن ملا تھا اس وقت میں جیل میں تھا. یہ سب سے بہترین دوست میجر سعید کے، مرحوم کے، جو میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت تعریفیں کیا کرتا تھا، اس کا ایک ہی دنیا میں دوست تھا،
मेजर आसम जो अब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। मैं उस वक्त जेलों में था जब आप कमीशन लेने के लिए अभी तगोताज कर रहे थे। मैं पंजाब की 5-6 जेलें फिर चुका था इस मुल्क और इस कौम की खातिर। और फिर जनरल ज़ियाउल हक ने जब शबहून मारा इक़्तिदार पे, फिर मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं और 8.25 साल मैंने जेल और कलों में गुजारे। एक एक रात भारी थी, 1000 महीनों की पुरज़ियत रातों से अपने जलावतनियों में दर-बदर होता रहा। सोचा था कि इस मुल्क की तरफ मुड़कर देखना भी नहीं, लेकिन इस मुल्क के बगैर मैं ना रह सका, सब कुछ होते हुए भी ना रह सका। ऐशो निशात और इशरत के तमाम सामान मौजूद थे, लेकिन अपना वजूद बेमानी लगता था कि मेरा वजूद मेरे मुल्क में नहीं है और वो मेरी मोहब्बत डूब रही है, मर रही है, मेरा मुल्क। और अगर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, क्या करूंगा? और जब मैं शहबाज शरीफ के मुंह से ये सुनता हूं, ऐ मेरे प्यारे नाज़रीन कराम, कि ऐ ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपके लिए दीदा दिल फर्शे राह, आपका सरमाया महफूज रहेगा। आप सरमाया करी करें अपने मुल्क के अंदर, सनते लगाए अपने मुल्क के अंदर, पैसा लाएं अपने मुल्क के अंदर। यही वो फर्क है जो इमरान खान और आप में है, शरीफ खानदान में, जरदारी में। आप अपना सारा पैसा लाए इस मुल्क के अंदर। वो नवाज शरीफ, वो एक गया गुजरा एक हनूत शुदा लाश, अब उसे इंजेक्शन लगा के जी हम मैदान में ला रहे हैं जी, ये कौम का मुकद्दस संवारेगा जी, जिसने कौम को भूख और नंग के हवाले कर दिया, लूट लूट कर। चले वो लूटा हुआ पैसे ही आप ले आए वापस, बेचे आप अपने वो ठिप्पर नमा बेटे दोनों लेकर आए वो यहाँ, इमरान खान से मुकाबला करेंगे आप। और कौम बड़ी सियानी हो चुकी है, उस बेचारे की तो एक ईंट बाहर नहीं, 4 आने बाहर नहीं, कुछ भी नहीं है उसका। उसका जो कुछ भी है वो इस मुल्क के अंदर है और वसीयत कर चुका है कि मेरा सब कुछ मेरे मरने के बाद शौकत खानम को दे दीजिएगा, बेच लीजिए, ये बनी काला भी बेच लीजिएगा और भी जो कुछ मेरे पास है। तो आप अपने पैसे लाएं, फिर किसी से इस्तदा करें। लोग जब आपके मुंह से ये सुनते हैं कि पैसे लाएं, मुल्क में सरमायाकारी करें, तो लोग अंदर से हंसते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने रखे हुए थे तालियां मारने वाले शामिल बाजे, वो तालियां मार रहे थे और लोग उन्हें देखकर उन पर लानत भेज रहे। कुछ ख्याल कीजिए, कुछ खुदा का खौफ कीजिए। नाज़रीन कराम, मैं बार बार कहता चला रहा हूं कि डर एक बीमारी है, इसका कांटा निकाल के फेंक दीजिए, अल्लाह पे तवक्कल कीजिए। वैसे तो आप किसी के घर जाए, हमें गुजरते गुजरते आपको कोई खाना खिलाए तो आप कहते हैं वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने लिखा हुआ था कि लुकमा मेरा यहाँ था। और अगर लुकमा अल्लाह के इज़्न से, उसकी तरतीब से आपके हल्क तक जाता है, तो आपको कौन पकड़ के आपकी टांग तोड़ेगा, कौन आपको गोली मारेगा, कौन आपको जेल में भेजेगा? अगर अल्लाह ने ऐसा लिखा है मुकद्दर तो बस ठीक है, उसमें राजी बर रज़ा रहो। एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है, मुझे कहने दीजिए, मुझ पे जितनी तनकीद के निश्तर कोई बरसा सकता है बरसा दे। पाकिस्तान में ये वाहिद लीडर है जो जिद्दी है, जो डट जाने वाला है, जो विजनरी है, जो खुश गुफ्तार खुश कलाम है, जो इज्जतमंद आदमी है, जो अंदर से बड़ा है, जो मुल्क और कौम के लिए दर्द रखता है। याद रखिए, जो कुछ गज्जा में हो रहा है, अगर आज वो इस मुल्क का सरबराह होता तो सबकी उंगलियां दांतों के नीचे चबवा के रख देता, ऐसा मौकफ इख्तियार करता वो गज्जा पर। कहने नहीं जरा, गज्जा पे कौन आएगा? ये मौलवी नईमी आ जाएगा, ये दुकानदार। वहां लोग मर रहे हैं, वहां बेड़ा गर्क हो रहा है, बस्तियों की बस्तियां खंडर बन रहे हैं। ये मजहब के नाम पर खाने वाले हलवे बांडे ये अपनी दुकान मजीद चमका लेते हैं। स्टैंड तो स्टेट को लेना चाहिए, स्टेट ने कोई स्टैंड नहीं लिया, ले भी नहीं सकता। अगर वो होता तो वो स्टैंड लेकर दिखाता। एक ऐसा लीडर अल्लाह ने आपको दिया है, जेल में बैठा हुआ है, और आपने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि कौम सोई हुई है, ये कौम जाग नहीं सकती। मुझे कहते हैं कमेंट्स में, मेरे दोस्त पॉजिटिव अंदाज में कहते हैं कि क्यों अपना गला फाड़ते हैं आप, क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हैं आप भैंसों के सामने बीन बजा रहे हैं, आप ईंटों के सामने कलाम कर रहे हैं, आप नबीना शहर में आईने बेच रहे हैं, आप बहरों की बस्ती में आवाज दे रहे हैं उन्हें। तारीख के इतने नाजुक मोड़ पे कोई कहां खड़ा है? मैं तारीख के दुरुस्त दायरे में खड़ा होकर अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। जब तक ये मुझे मोहलत मुयस्सर रही, मैं ये करता रहूंगा। नाज़रीन किराम, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इस चैनल के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।